حال ہی میں مدینہ پاک کی مقدس فضاؤں سے برکتیں لے کر آنے والی شخصیت، اور ماشاءاللہ خوشی کی بات میرے لیے اور میرے ادارے کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں وہاں خصوصی دعاؤں میں بھی یاد رکھا. ہم سب کے پیارے، اور ہم ان کے ساتھ باہر شریعت میں بالخصوص جو بزنس کے سوالات ہیں، جو تجارت کے حوالے سے سوالات ہیں، اس میں تو آپ کی ایسی ایکسپرٹیز ہے، سبحان اللہ. میں کہتا ہوں بھائی کمال ہے. مفتی فرحان شیخ صاحب قبلہ، آپ کو بھی خوش آمدید. مفتی فرحان صاحب قبلہ، بڑا اہم سوال ہے کہ اسلامی نظام زندگی اور مغربی تہذیب کا جو خاندانی تصور ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ مغرب میں ذاتی آزادی کے نام پر والدین اور رشتہ داروں سے جو دوری پیدا ہوئی ہے، اس معاشرے پر کیا برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. سب سے پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. تو سر، یہ سوال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ عقیدے سے نکلتی ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست ہے نا، تو آپ کے عمل میں اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے، اور سوسائٹی میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے. اور جب آپ عقیدے سے انحراف کرتے ہیں تو اس کے منفی نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، انسان دو اعتبار سے، اگر خدا کے حکم سے نکلتا ہے تو ایک معاملہ الگ ہے، اس کے منفی اثرات نظر آتے ہیں. لیکن اگر وہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے نا، تو اس کے اور زیادہ منفی اثرات نظر آتے ہیں. میں دو اعتبار سے اس سوال کا جواب دوں گا. پہلے میں تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤں گا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ اس کے ریزن کیا ہیں. یہ جو ان کا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہوا ہے، بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے، یہ سٹارٹ کیسے ہوا تھا. اور دوسرا پھر ہم سمجھیں گے کہ ان کے منفی اثرات اس وقت فیس کیا کر رہے ہیں. ہم تھوڑا سا جاتے ہیں 18ویں صدی ہجری میں، کہ جب دو بڑے واقعات ہوئے ہیں. پہلا بڑا واقعہ ہوا کہ وہاں کے امراء، جو امیر طبقہ تھا، اس نے چرچ سے آزادی حاصل کر لی، یعنی اپنے مذہبی لوگوں سے آزادی حاصل کر لی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ چرچ کے انفلوئنس میں تھے، جو بھی رول اپلائی ہوتا، جو بھی آئین بنتا، وہ چرچ کے مطابق بنتا. تو اس میں کچھ نہ کچھ خدائی تعلیمات کا عنصر باہر رہتا تھا. انہوں نے بالکل اس سے آزادی حاصل کر لی کہ اب فریڈم ہوگا، ہر ایک کو فریڈم ہوگا، اور ہم وہ رول بنائیں گے جو ہمیں سمجھ میں آئیں گے، کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. دوسری بات انہوں نے یہ سمجھائی کہ اب چونکہ امراء تھے، انڈسٹریلائزیشن ہو گئی تھی، صنعتی انقلاب پیدا ہوا، بڑے بڑے کارخانے لگے، اور اس کے لیے ان کو بہت زیادہ ورکر چاہیے تھے. کیونکہ جب مسلمانوں کا زوال ہوا ہے نا، تو دنیا نے دو سسٹم متعارف کروائے ہیں. ایک ہے کیپٹلزم، جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. دوسرا ہے سوشلزم. سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سوشلزم بالکل ختم ہو گیا، اور ایک سسٹم اب دنیا میں ہے، پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک میں، جس کو ہم بولتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام. اور اس کا بنیادی عنصر پہ اگر ہم بات کریں نا، تو وہ ہے فقط پیسے کا حصول. یعنی کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی طریقے پر، کسی بھی چیز کو کمپرومائز آپ کر دیں، پیسے کا حصول ضرور ہونا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. تو جب یہ بنیادی بات ہوتی ہے تو اس میں معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے، اور ہمیں بڑے بڑے کارخانے لگا لیں، بڑی پروڈکشن چاہیے، تو لیبر بھی چاہیے. اب مرد تو پہلے سے موجود ہیں، لیکن وہ لیبر کی جو تعداد ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا بھائی، عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا. اب پہلے کی سوسائٹی بھی فطرتاً کام کرتی ہے کہ بھائی گھر کے معاملات کون دیکھے گا، عورت دیکھیں گے، باہر کے معاملات مرد دیکھیں گے. اب گھر سے عورت کو کیسے باہر نکالیں، کیونکہ اس کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس کی اپنی فیملی سسٹم ہے، وہ اس کو روکتا ہے کہ بھائی ہم ہیں نا ذمہ داری اٹھانے والے. دوسرا اولاد ہے، اولاد کو دیکھتے کوئی بھی ماں ہو چھوڑ کے نہیں جانے والی. تو سمجھایا گیا کہ دیکھو سمجھو، انڈیویجولزم جو ہے، یعنی انفرادیت پسندی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سمجھایا گیا کہ بھائی سب بعد میں، اس دنیا میں سب سے امپورٹنٹ آپ کی پرسنالٹی ہے. آپ کی خواہشات کب پوری ہوں گی، آپ کے ڈریمز کب پورے ہوں گے، آپ کے معاملات کب آپ اپنی پوری کریں گے. ابھی دیکھو کہ تم ابھی سنگل ہو، $5,000 کما رہے ہو، اب تمہاری اگر شادی ہو جائے گی تو تمہارے ساتھ ایک اور بندہ منسلک ہو جائے گا، تمہیں 6 سے 7 ہزار کرنے پڑیں گے. پھر ایک بچہ ہو جائے گا، 8 سے 9 ہزار کرنے پڑیں گے. 2 بچے ہو جائیں گے، 10 سے 11 ہزار کرنے پڑیں گے. تم ان پہ پیسہ بھی لگاؤ گے، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے زیادہ ٹائم بھی لگاؤ گے، اپنی انرجی بھی لگاؤ گے، اپنی ساری توجہ لگاؤ گے. تو ان سب میں تم کہاں ہو بھائی، تم کدھر ہو، تمہارے ڈریمز کب پورے ہوں گے. اور یہ بات یہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ورک فورس چاہیے تھی، اور صرف ورک فورس نہیں چاہیے تھی، ورک فورس چیپ ورک فورس چاہیے تھی. یعنی ایسی جو کم تنخواہ پہ کام کرے تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ نفع پیدا ہو لگے. کیونکہ نظریہ کیا ہے، پیسہ بنانا ہے کسی بھی بنیاد پر، چاہے میں آپ کو ہلاک کر کے پیسہ بنا سکوں، میں بناؤں گا. آپ دیکھ لیں نا عراق میں کیا ہوا ہے. اسی کیپٹلزم کے اس نظریے کے نتیجے میں ان کے آئل پہ قبضہ کیا گیا اور لاکھوں لوگوں کو مار دیا. ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے نتیجے میں کہ یہاں پر ماس ڈسٹرکشن ویپنز موجود ہیں. پھر لیبیا کے ساتھ بھی یہی کیا، ابھی ایران کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. یعنی جہاں جہاں وینیزویلا کے ساتھ جو ابھی معاملہ ہوا ہے، آپ ذرا غور کریں گے کہ جہاں جہاں پیسے کا حصول ہو سکتا تھا، مائٹ از رائٹ کے نعرے کے ساتھ کہ جس کے پاس طاقت ہے بس وہ کسی بھی طریقے سے پیسے کا حصول کرے گا، معاملہ آگے بڑھ جائے گا. یہاں پر بھی ایسے ہوا کہ بھائی ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہوتا ہو جائے، ہمیں پیسہ بنانا ہے اور اپنی حکمرانی کو قائم رکھنا ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس کے نتیجے میں عورتیں پہنچ گئیں
کمپنیز میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس. اب ان کے بچوں کا کیا کریں؟ تو انہوں نے اس کے 2 حل نکالے. ایک شارٹ ٹرم کہ بھائی ہم ڈے کیئر بنا لیتے ہیں, ہم نرسنگ سسٹم بنا لیتے ہیں, وہاں پر آپ کے بچے دیکھے جائیں گے. اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک بچے کو اگر تربیت نہ ملے والدین کی تو وہ بچہ کیسا ہوگا. آپ سمجھ سکتے ہیں نا, آج دیکھتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں کیسے بچے ہیں. وہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ والدین سے جو دوری ہو رہی ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ڈے کیئر میں جو پڑھنے والا بچہ ہے بیچارہ والدین کے ساتھ کنیکٹ کیسے کر سکے گا؟ اس کو تو والدین کا ٹائم ہی نہیں ملا, اس کی توجہ نہیں ملی, وہ آغوش ہی نہیں ملی اس کو در حقیقت کہ جو ملنی چاہیے تھی. وہ تو پہلے دن سے ہی اپنے ڈے کیئر کے مختلف عورتوں کے پاس رہا ہے, یہ نتیجہ نکلا. پھر ماں کا دودھ انہوں نے نہیں پیا, وہ باہر سے کسی بھی عورت کا دودھ پی رہے ہیں یا ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں. تو ماں کے دودھ کا جو عنصر شریعت میں رکھا ہے, اس کی جو برکت ہے اور سائنٹیفکلی اس کے جو بینیفٹس بچوں کو ہوتے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوئے. اب معاملہ یہ ہوا کہ عورتوں کو یہ نکالنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے, لیکن معاملہ کہ یہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. لانگ ٹرم پلاننگ میں اس عورت کے کارخانے تک پہنچنے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ ہیں؟ سب سے پہلے اولاد رکاوٹ ہے. اولاد کیوں ہوتی ہے؟ جی شادی ہوتی ہے. شادی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ فیملی سسٹم ہے. تو اب ایک کام کرتے ہیں, سب سے پہلے سمجھاتے ہیں کہ تم سب سے امپورٹنٹ ہو, فیملی کا کوئی بھی بندہ امپورٹنٹ نہیں ہے. دوسرا یہ سمجھایا کہ انہوں نے شادی کو مشکل ترین بنا دیا, اتنا مشکل بنا دیا کہ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی 2 بڑی طلاقیں ہوئی ہیں, ایک بل گیٹس کی ہوئی ہے اور ایک امیزون کے مالک کے جیف بیزوس کی ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو عورت کو آدھی جائیداد تک بھی پورا حصہ مل جاتا ہے. تو اتنا مشکل بنا دیا, ایک بندہ سوچتا ہے اتنی محنت سے پیسہ جمع کیا اور یہ مجھ سے طلاق لے کے چلے جائے گی تو میرا آدھا پیسہ لے جائے گی. تو مشکل کر دیا کہ شادی نہیں ہو, کیونکہ شادی نہیں ہوگی تو پھر بچے کم ہوں گے, اور بچے کم ہوں گے تو عورتیں فارغ ہوں گی تو وہ وہاں تک پہنچیں گی. یہ مسئلہ انہوں نے پیدا کیا. دوسرا کہ انہوں نے بولا کہ بھائی شادی 2 وجوہات کی بنا پر کی جاتی. پہلا یہ کہ انسانی اپنی نفسانی تقاضا پورا کرتا ہے, اور دوسرا اولاد کا حصول ہوتا ہے. اولاد کا حصول نہیں کرنا کیونکہ تم ڈسٹرب ہو جاؤ گے اصل میں. باقی جو نفسانی تقاضا اس پر ہم لا بنا لیتے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ایسا لا بنائیں گے کہ میوچل کنسنٹ سے کوئی مرد و عورت کوئی کام کرنا چاہے, کوئی قدغن نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ آج ہندو سوسائٹی میں اس چیز کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے. وہ خدائی نظام نہیں ہے, لیکن وہ اگر کوئی لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہا ہو تو بہت برا سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, شادی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور ہر طبقے میں یہی معاملہ تھا. انہوں نے اس معاملے کو بھی ختم کر دیا کہ اپنی نفسانی خواہش پوری کرو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, آسانی رہو. اب معاملہ کیا ہوا اس کے بعد کہ فرسٹ ورلڈ وار ہو گئی ہے, یعنی یہ تقریباً 1760 کی بات ہے, اور اس کے بعد سے یہ چلتا رہا معاملہ. کسی نے ریزسٹ کیا, کسی نے نہیں کیا, لیکن فرسٹ ورلڈ وار ہوئی. اور فرسٹ ورلڈ وار میں ایک ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ یعنی مرد چلے گئے ہیں جنگ لڑنے, اس میں سے بہت سارے مر گئے ہیں, اور اب اسلحہ بنانا ہے, کارخانوں کو چلانا ہے. تو عورتیں ایمرجنسی سچویشن میں بھی یہاں آ گئی ہیں. تو مزید عورتوں کا گویا کہ داخلہ ہو گیا ہے ان سرمایہ دار نظام میں. پھر آگے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے, وہ بھی 5-6 سال چلی, اور وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا ہے. تو اس کے بعد سے عورتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے بھائی اب ہم باہر ہی سارے معاملات کریں گے. تو ان کی فیملی بالکل ڈسٹروائے ہو کر رہ گئی ہے. اب ان کو 5 جو صورتحال ہیں وہ سامنا ہے, جس کی وجہ سے ان کا بالکل نظام ہے, آپ یہ بولیں کہ سوشلائزیشن جو بالکل ختم ہو گئی. سب سے پہلا جو مسئلہ ہوا ہے وہ لو برتھ ریٹ کا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے نکاح کو مشکل ترین بنایا, ٹھیک ہے, اور آپس کے ریلیشن کو آسان بنایا. لو برتھ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کہ 2.1% پر عورت اولاد پیدا ہونی چاہیے تو وہ آپ کی جنریشن کو ریپلیس کر سکے گی. صحیح. اگر اس سے کم ہوگا تو جنریشن پراپرلی ریپلیس نہیں ہو سکے گی. اور دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں, ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ لفظ سنا جاتا ہے نا, ترقی یافتہ. ترقی کسے کہتے ہیں؟ بڑی بڑی فیکٹریز ہوں, بڑے بڑے کارخانے ہوں, ملینئر اور بلینئر ہوں آپ کے ممالک میں. اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اس کی کاسٹ یہ اس وقت جو ساؤتھ کوریا ہے, آپ کو معلوم ہے سیمسنگ وہاں سے کمپنی ہے, بہت بڑا ملک ہے, بڑی ٹیکنالوجی ہے, وہاں پر 1% سے کم برتھ ریٹ ہو گیا ہے. یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کنٹینیو رہا نا تو یہ صفحستی سے مٹ جائے گا. جاپان کی مثال لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں, 1.2 برتھ ریٹ ہے وہاں پر, آپ ذرا غور کریں. یعنی یہاں پر بہت تشویشناک صورتحال ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو جاپان صفحستی سے مٹ جائے گا. یعنی میں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں سوسائٹی کو ایکٹیو کروں گا, میں سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کروں گا, اور میں نے یہاں پر کام کیا ہے, سوسائٹی کو جڑ سے ختم کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں بولوں اس جنگل کو میں ہرا بھرا کر دوں گا, اور پہلا میرا کام یہ ہو کہ میں جڑ سے درخت کو ہی اکھاڑ دوں, کیونکہ یہی پرابلم کا باعث ہے. پاکستان کا بھی بتا دیں کتنے حضرت؟ پاکستان میں بہت بہتر ہے الحمدللہ, 3.3 ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ بہت اچھا. مسلم ممالک میں بہت زیادہ بہتر ہے. ان کے یہاں پہ پہلے یہ نعرہ لگایا کہ بچے 2 ہی اچھے, اور پھر انہوں نے کہا بچے نہ ہی اچھے. یہ معاملہ ہوا. تو ابھی اگر آپ مسلم ممالک میں دیکھیں تو الحمدللہ افریقہ میں سب سے بہتر اچھا برتھ ریٹ ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کا ساؤتھ ریجن ہے, جو جنوبی ایشیا ہے, اس میں اچھا ہے, سعودی عرب میں اچھا ہے, یہ بہتر ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر دن بدن ڈکلائن ہو رہا ہے یہ معاملہ. آپ کو معلوم ہے پہلے یہ جو برتھ ریٹ تھا تقریباً 1000 میں, جو شادی شدہ ہونے کا ریٹ جو تھا وہ 1000 افراد میں 8 کا تھا, 1990 کی بات ہے, اور اب یہ کم ہو کے 4.48 پہ آ گیا ہے. تو آپ ذرا آدھا ہو گیا, یعنی ریڈیوس ہو گیا بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کنٹینیو رہا تو ہماری سروائیول ہی سچویشن خراب ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہوا کہ لو برتھ ریٹ ہوا. اب آپ ذرا غور کریں کس بات کی ترقی ہے, جو میں نے پیسہ کمایا اگر میری آنے والی جنریشن اس سے فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ بلکہ بل گیٹس کا ابھی ریسنٹلی بیان ہے کچھ عرصہ پہلے کا,
اس نے کہا کہ یہ جو جنوبی ایشیا میں برتھ ریٹ ہائی ہوتا جا رہا ہے یا انہوں نے مینٹین رکھا ہے اور ہمارا جو برتھ ریٹ نیچے ہے، یہ آنے والے دور میں یہ بہت بڑا امبیلنس قائم کر دے گا اور یہ پاور شفٹنگ ہو جائے گی یہاں پر. تو ہمیں کسی بھی طریقے سے ان کے برتھ کو کم کرنا ہے. یہ جو ابھی ایپسٹریم فائل کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے نا، یہ جو ہم سنتے تھے کہ بھائی یہ تو صرف پروپیگنڈا ہے کہ پولیو میں یہ مسئلہ ہے، فلاں ویکسین میں مسئلہ ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا نہیں تھا، یہ صحیح بات تھی جو لیک آؤٹ ہوئی تھی کہ اگر ان کے ذریعے ہماری برتھ کو یعنی فرٹیلیٹی ریٹ کو نیچے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا جو یہاں پر ہوا کہ ظاہر سی بات ہے آپ طلاق نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں اور انسان کو بس یہ کہہ رہے ہیں تم ہو سب کچھ، سارا مرکز تم ہو. جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں کیا ہے اسلام میں وی، ہم، اور وہاں پر ہے کہ آئے یعنی صرف میں اور دوسرا کوئی نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ نکلا کہ ہائی ڈیورس ریٹ ہو گیا ہے. آپ کو معلوم ہے ویسٹرن کنٹریز میں جو سنگل پیرنٹ ہے یعنی ایک بچہ جو ہے یا تو ماں کے ساتھ رہ رہا ہے یا باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ ریشیو تقریباً 50% کے قریب پہنچ چکا ہے. 50% تو مراد یعنی یوں کہہ لیں کہ 4 بچوں میں ایک بچہ جو ہے، معذرت 4 بچوں میں ایک بچہ جو ہے وہ سنگل پیرنٹ ہے، یعنی 25% تک پہنچ چکا ہے. یہ معاملہ ہوا ہے. تو یہ دوسری خرابی ہوئی ہے. تیسری خرابی جو ہوئی ہے وہ کیا ہوا ہے کہ اس ڈیورس ریٹ کی وجہ سے سنگل پیرنٹ ہوئی ہے. سنگل پیرنٹ میں بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو رہی، اپنے والدین سے دور ہیں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب آپ رشتوں کے قریب نہیں ہوتے نا، تو جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں ہی اصل میں سکون رکھا ہے اور دوسرا پھر اپنے ذکر میں رکھا ہے. آپ فطرت سے جب بھی دور ہوں گے یاد رکھیے گا آپ بے سکون ہو جائیں گے. آپ نے بھی یورپ ٹریول کیا ہے، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. آپ ذرا وہاں جائیں گے نا تو آپ کو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. بلکہ مجھے تو جب وہ ترکی سے فلائٹ کنیکٹنگ ہوئی نا، اس کے بعد سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. ایک تو اپنے جیسے لوگ دکھ نہیں رہے اور دوسرا ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے کو صرف اپنی پڑی ہے، دوسرا دوسرے کی دیکھنے کی طرف مطلب تیار بھی نہیں ہے در حقیقت. تو ایک عجیب سی انزائٹی وہاں محسوس ہوتی ہے. ہاں بلڈنگ بہت زبردست ہیں، بہت جب اعلیٰ قسم کا انفراسٹرکچر ہے، لیکن اگر لوگوں کی بات کی جائے، آپس کا تعلق کی بات کی جائے، آپ دیکھیں گے کہ بالکل زیرو ہے ایسا لگتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ اکیلا رہنا پسند کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کی وجہ سے انزائٹی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو سوسائڈل معاملہ ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلے گئے. اور جب آپ خدا کے نظام سے نکلتے ہیں نا، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعض ممالک میں یہ الاؤ کر دیا کہ اگر آپ سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں بالکل کوئی مسئلہ کہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں. اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر ڈرگز لی جا رہی ہیں، کیونکہ جب انسان انزائٹی میں جاتا ہے نا تو 2 کام کرتا ہے، یا تو وہ ڈرگس کی طرف چلے جاتا ہے تاکہ ذہنی سکون مل سکے، یا پھر خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ معاملہ ہوا ہے. اور جو آخر یہ معاملہ ہوا ہے یہاں پر کہ وداؤٹ میرج برتھ ہونے لگی ہیں، یعنی بغیر شادی کے اولاد پیدا ہو رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے لیٹن امریکہ میں 70% جو بچے ہیں وداؤٹ میرج ہیں. اور امریکہ کی اگر فقر بات کریں، فرانس کی اگر بات کریں 60% ہے. امریکہ میں یہ ریشیو تقریباً 50% کے قریب ہے. برٹن میں بھی یہی معاملہ ہے. آپ ذرا غور کریں کہ جو بچہ بغیر میرج کے پیدا ہوا ہے، باپ اس کو اون کرتا ہی نہیں ہے در حقیقت، اس کو اسٹیٹ اون کرتی ہے. جو ایسا بچہ جس کو معلوم ہی نہ ہو کہ میرا باپ کہاں ہو، وہ کیسے ماں باپ کے جو تقدس والا رشتہ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو 5 چیزیں نا اصل میں کہ لو برتھ ریٹ ہے جس کی وجہ سے ان کا سروائیول کا مسئلہ ہو گیا، دوسرا ڈیورس انکریز ہوئی ہے، تیسرا جو ہوا ہے کہ سنگل پیرنٹ والا مسئلہ ہوا، اس کی وجہ سے ان کی انزائٹی پیدا ہوئی ہے اور دیگر مسئلے ہوئے، اور آخری یہ جو وداؤٹ میرج جو برتھ ہو رہی ہے، اس نے ان کے سسٹم کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ سوٹیبل ہے. اور بس آخری بات کروں گا، یہ ہمارے یہاں کیسے داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اسلام کا سسٹم ہے وہ ایک پروٹیکشن ہے نا، ایک شیلڈ ہے. اصل میں جب بھی کوئی نیا سسٹم آتا ہے اسلام اس کو روکتا ہے. تو یہ کرتے کس طریقے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ سب سے پہلے آئیں گی یہ کمپنیز، ان کو خواتین چاہیے اپنی کمپنیز کے لیے، تو یہ ڈائریکٹ جاب کے لیے آفر نہیں کریں گے بلکہ ڈراموں میں انویسٹ کریں گے. ڈراموں میں یہ بتایا جائے گا کہ دیکھ پاکستانی معاشرے میں عورتوں پر بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے جناب. اور وہاں یہ سمجھایا جائے گا کہ بھائی دیکھو اگر اس کو اس خواہش تھی موبائل لینا تھا، اس نے اپنے والد کو بولا، والد نے منع کر دیا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایک بچی کیا موبائل بھی نہ لے؟ وہ اتنی بھی حق نہیں رکھتی. ایک شادی شدہ کپل کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر مرد جو ہے وہ عورت کو پورا خرچہ نہیں دے رہا، تو دیکھیں کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اگر اس کو کہیں باہر کھانا ہے تو مرد بولا بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسی عورت کیا کرے کہ وہ اپنی خواہشاتوں کو پورا نہ کرے. یہ ڈرامے کے ساتھ پروجیکشن کی جاتی ہے ذہن میں. اب عورتوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے، پہلے کچھ نہیں تھا، سب نارمل تھا، اب محسوس ہونے لگتا ہے ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا. اس کے نتیجے میں پھر ان کو لگتا ہے کہ وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے. وومن امپاورمنٹ کیسے حاصل ہوگی؟ پیسہ کمائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کی پابند ہونے کے بجائے پورے معاشرے کی پابند بن جاؤ اصل میں. تو ہماری یہاں عورتیں کیا ہیں، باہر نکل رہی ہیں. آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر ڈیورس ریٹ ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ان ویسٹرن کنٹریز کی ہمارے میڈیا میں انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں جب عورت باہر نکلتی ہے تو وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا استحصال کرتے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. تو انہوں نے عورت کو اس وجہ سے باہر نکالا کہ ان کو لو کاسٹ
اصل میں امپلائی چاہیے تھا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے پیسے بنائے ہیں اور یہ بناتے جا رہے ہیں اور ان کے فیملی پورے سسٹم کو برباد کر دیا ہے. تو ہمارے لوگ وہاں کی بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے ہیں, لیکن اگر جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں رہنے کی کیا کاسٹ ہے. میں پرسنلی جانتا ہوں, میرے جو دوست ہیں وہ بسا اوقات روتے ہیں اپنے والدین کے آگے کہ ٹھیک ہے ہم جاب کے لیے آ گئے ہیں لیکن در حقیقت یہاں دل نہیں لگتا ہے. کیونکہ وہ جو پاکستان میں ہے نا, جیسے ابھی عید ہوتی ہے آپ دیکھیں سب مل کے بیٹھے ہیں, اتنا پیارا لگتا ہے. عیدی دی جا رہی ہے, ماموں سے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ نہیں مجھے عیدی چاہیے, وہاں بہنیں ڈیمانڈ کر رہی ہیں بھائی سے نہیں مجھے زیادہ چاہیے, مجھے کم چاہیے. کتنی محبت بھری اور کتنی زبردست دل کو سکون دینے والی ایک تقریب ہوتی ہے در حقیقت. لیکن وہاں پر کیا ہے, عید ہوگی, نماز پڑھ کے آئے, آفس پہ چلے گئے اور واپس اپنے گھر پر آ گئے. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ فیملی سسٹم بالکل ڈسٹروائے کر دیا. اور یہ کیوں ہوا ہے, ان کا عقیدہ تبدیل ہو گیا. تو اپنے عقیدے پہ کاربند رہیں. اور یہاں پر میں آخری بات اور کرنا چاہوں گا کہ اپنے عقیدے میں ہماری جو سب کانٹیننٹ یعنی پاکستان ہندوستان میں ہم ریئیکشن میں عقیدے سیکھتے ہیں. اصل میں ہمارے مخالف نے کچھ کہہ دیا اس عقیدے میں بڑے پختہ ہو جائیں گے, وہ بہت اچھی بات ہے, بالکل ہونا چاہیے. لیکن اسلام ایک کمپلیٹ کوٹ آف لائف ہے نا. ہم نے کبھی فیملی سسٹم کو الگ سے بیٹھ کے سمجھا ہے کہ فیملی سسٹم کیوں ضروری ہے. اصل میں اسلام کا معاشی نظام کیا ہے, اسلام کا سماجی نظام کیا ہے, اس کو ہم الگ سے نہیں سمجھتے. ہم صرف ریئیکشن میں آتے ہیں. ہمارا دشمن اس پہ یلغار کرے گا تو ہم اس پر بھی آ جائیں گے. لیکن ویسٹرن سوسائٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ براہ راست یلغار نہیں کرتے, وہ انڈائریکٹلی کرتے ہیں, ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اور اب ہم ان کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم بھی کافی حد تک ڈسٹرب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. بھائی ماشاء اللہ کیا فلو ہے گفتگو میں, کیا انداز ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. یعنی جس انداز سے آپ نے تحقیقی گفتگو فرمایا کہ ریسرچ بیسڈ آپ نے گفتگو فرمائی ہے, فیکٹس سارے بتائے ہیں کہ وہاں کے فیکٹس کیا ہیں اور ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں معاشرہ مطلب بظاہر بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو سکون اس کے پاس ضرور ہوتا ہے.